جدیدیت مرد آباد، جدیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر، نعرہ تقدیر لیجیے. ایک طرف تو کہہ دیا امت کی ماں ہے، تو یہ ان کے احترام کی وجہ سے نہیں ہے کہ احتراماً اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، بلکہ بد کرداروں کے خوف کی وجہ سے آیت نازل فرمائی. اگر یہ آیت ان کے احترام میں ہوتی تو اللہ کو کبھی کہنے کی ضرورت نہ تھی. ماں کانا ابا محمد بن رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں. لیکن عزیزان گرامی آئیے لیکن ہم نے لکھا پڑھا، ایک طرف تو اللہ نے انکار کر دیا کہ محمد مردوں میں کسی کا باپ نہیں، لیکن اللہ نے اسی قرآن میں محمد کے بیٹے کو بتایا. ایک طرف تو کلی اعلان کر دیا کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں کہا ہے کہ محمد کے بیٹے ہیں. توجہ فرمائیے گا کیا کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. جب اللہ نے اعلان کر دیا محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں محمد کے بیٹے نظر آئے. کہ وہ آیت کون سی ہے، کہ آئے موبائل اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے کہا ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اس کا مطلب اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. اگر محمد باپ ہے تو اولاد زہرا کے بچوں کا باپ ہے. سلام علیکم محمد. صرف حسن اور حسین کے باپ ہے اور کسی کا باپ ہے، اولاد زہرا کے بچوں کا باپ ہے. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب احتراماً ان سے نہیں کہا کہ لعنت نہ کریے. جو علی کے مقابلے میں آ جائے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے، تاریخ دیکھیے، تاریخ کا آئینے میں دیکھیے، کتابوں کو دیکھیے، کس نے تیر برسایا امام حسن کے جنازے میں؟ علی کے مقابلے میں کون آیا ہے؟ تو ہم اس پر سلوات پڑھیں گے کہ لعنت بھجوائیں گے؟ خود کہتی اپنی زبان سے مرغوبہ کہتی ہے کہ میں نے ایک غلام کو پالا. کیوں کہ جب بھی میں اس غلام کو دیکھتی ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی شکل ابن ملجم سے ملتی ہے، تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ علی کا قاتل ہے، اس لیے میں نے اس غلام کو رکھا ہوا. اس کا احترام کریں گے. ہر نبی کی زوجہ ہو چاہے جس زمانے کی نبی ہو، ہم ہر اس عورت پر لعنت بھیجیں گے جو علی کے مقابلے میں آئے. اور چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا چچا ہو، چاہے نبی کی اپنی زوجہ ہو. عزیزان گرامی امامت کا سلسلہ چاہے نبوت کا سلسلہ وہ جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ معجزات لے کر آتا ہے. جناب ابراہیم ہے، ان کے پاس جب رحمت سودا آیا ان کے بعد بھی معجزات تھا. جناب عیسیٰ کے پاس، یعنی ہر نبی کے دور میں نبی کو معجزات سے اللہ نے نوازا. جناب عیسیٰ نے جو معجزہ دکھایا بینائی دے چکا. جناب ابراہیم کے پاس جب معجزہ آیا، گھر میں پاک کھانے کو کچھ نہیں، بچے پریشان، زوجہ پریشان. جناب ابراہیم گھر سے باہر نکلے، کچھ جاؤ کام کرو اور کچھ نہیں کرو، کوئی کام نہیں کیا. کیا کیا؟ چھولا لے کر نکلے تھے، یہ اٹھائی چھولے میں ڈال دیا. گھر کے اندر آئے، زوجہ کو دیا، زوجہ نے کیا وہی ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی. یعنی نبی کو جب معجزہ ملتا ہے تو جو چیز نہیں ہوتی وہ چیز واقع ہو جاتی ہے. اسے ہم علماء نے اس کو پیدا کہا، نہیں تھی لیکن وہ چیز واقع ہو گئی، اسے پیدا کہتے ہیں. جناب ابراہیم نے ریت ڈالی تھی لیکن جب زوجہ نے پلٹا تو وہ آٹا نکل گیا. علی کے پاس یہ معجزہ آیا تو نہ جانے کتنے معجزات دکھائے. یہی معجزہ جب امام حسن مصطفیٰ پڑھا، وہ شب شہادت امام حسن خطبہ دے رہے دیتے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہماری گواہی ہے. بادل ہم برساتے ہیں، پانی ہم برساتے ہیں، ہوا ہم چلاتے ہیں، رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، حیات ہم دیتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں. جیسے ہی امام یہی کرنے لگے، ایک شخص کھڑا ہوا کہ مولا یہ سارے فضائل تو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ساری صفتیں تو اللہ کی ہے، آپ کہاں سے کرنے لگے؟ کہ تجھے شک پیدا ہو رہا ہے کہ شک نہیں یقین ہے کہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے. یہ آپ کہاں سے کرنے لگے؟ امام کے چہرے پر جلال آیا اور ایک جملہ کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی نامحرم مردوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی نامحرم مردوں میں بیٹھی ہے؟ اب تاریخ میں دیکھا کہ جو بھاگتا ہوا آیا تھا وہ جب وہ نکلا ہے تو چلتی بھی گئی ہے. جو امام کے جملوں کا اثر یہ تھا
مرد بن کر آیا تھا اور عورت بن کر گیا. جب بھاگنے لگی تو امام نے کہا ٹھہر جا, ابھی کہاں جا رہی ہے, اب پوری بات بھی سنتا جا. جو تو اپنے گھر میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آیا ہے اب وہ تمہارا شوہر بن گیا ہے. جو اپنے گھر پہ زوجہ چھوڑ کر آئی تھی اب وہ تمہارا شوہر بن گئی ہے, اب تم اس کی زوجہ بن گئی ہو, اب تم اس کے بچے کی ماں بنو گی. جو امام کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ امام کی زبان سے جو جاری ہو جاتا ہے امام کے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے. اس بات بڑے بڑے امام جب بھی اس زمانے میں ہوتا ہے تو اپنے ساتھ حصہ نہیں کرا. اب میں اپنے بات بنا رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آیت القرسی کا چھوٹا سا فقرہ ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں. اس کا مطلب مذہب اسلام جو آیا ہے وہ زبردستی ٹکڑے بھی نہیں آیا. محمد نے اسلام کی تصویر نہیں دکھائی ہے, اپنے اخلاق کی تصویر دکھائی. اسلام کی تصویر دکھا کر اپنی طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاق کی تصویر دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا. اور اللہ نے جب پیغمبر کو دنیا پر بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا محمد ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, دروغ زندان بنا کر بھیجا. اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو لے کر آئیے گا, تلوار کے زور پر لے کر نہ آئیے گا. عزیز اللہ یہی وجہ ہے کہ اگر آج تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو کبھی بھی آج کائنات میں کوئی غیر شیعہ نہ ہوتا. اگر تلوار کی زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو آج کائنات میں کوئی غیر شیعہ نہ ہوتا. دلیل تو دلیل یہ ہے کہ جس محمد کے پاس علی جیسی کلائی ہو, جس محمد کے پاس علی جیسی کلائی ہو اور ذوالفقار جیسی تلوار ہو تو ان دو کے ہوتے ہوئے کائنات میں کوئی غیر شیعہ رہ سکتا تھا. اس کا مطلب ان دونوں کا ہونا اور کائنات میں غیر شیعہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام زبردستی نہیں پھیلا ہے, اسلام کو سمجھایا ہے. اسی طریقے سے ہم نماز کی فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں, زبردستی کسی سے نماز پڑھوا نہیں سکتے. روزے کے فضائل کو بیان کر سکتے ہیں لیکن زبردستی کسی کو روزہ رکھوا نہیں سکتے. ہم حج کے احکام کو بیان کر سکتے ہیں لیکن زبردستی کسی کو حج پہ دے نہیں سکتے. تو جیسے ہم فضیلت کو بیان کر سکتے ہیں زبردستی وہ عمل کروا نہیں سکتے, اسی طریقے سے ہم فرش اضحیٰ کی فضیلت کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن زبردستی کسی کا گریبان پکڑ کر فرش اضحیٰ پر بیٹھا نہیں سکتے. زبردستی کسی کو فرش اضحیٰ پر بیٹھا نہیں سکتے. تو یہ تاریخ اسلام میں ایسی چیز ہے. اور جب ہم نے تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں تاریخ اسلام کی کتاب میں 2 چیپٹر نظر آئے. پہلے چیپٹر کا نام ہے اصول دین, دوسرے چیپٹر کا نام ہے بچپن کی باتیں, تنظیم کی کتاب کی باتیں. اصول دین اور فروع دین. اصول دین میں اللہ نے رکھے ہیں عقیدے کو اور فروع دین میں رکھا ہے اعمال. عقیدے میں کیا کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. یہ ہے اصول دین عقیدہ. اور فروع دین اعمال کی فہرست کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولی اور برات. یہ ہے اعمال کی فہرست. اعمال کی فہرست میں 10 چیزیں ہیں, عقیدے کی فہرست میں 5 چیزیں ہیں. اعمال کہتے ہیں شاخوں کو, فرع, فرع عربی میں فرع کہتے ہیں شاخ کو, اور اصول کہتے ہیں, اصل کہتے ہیں جڑ کو. اس کا مطلب جڑ ہے عقیدہ اور شاخیں ہیں اعمال. آپ کے گھروں میں پیڑ ہوگا, گملے میں پیڑ ہوگا, پتے کبھی کبھار سوکھنے لگ جاتے ہیں. تو جب پتا سوکھنے لگتا ہے پانی کس کو دیتے ہیں؟ پتوں کو دیتے ہیں یا جڑ کو دیتے ہیں؟ جڑ کو دیا جاتا ہے. کیوں؟ جڑ مضبوط ہوگی تو پتے خود بخود ہرے بھرے ہو جائیں گے. ہمیں اگر اپنے اعمال میں کمزوری نظر آئے تو اعمال کی طرف نگاہ نہ کریں, عقیدہ مضبوط کریں. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اعمال خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اب جب ہم نے توحید کے چیپٹر کو اوپن, پہلا اصول دین میں عقیدہ ہے. سب سے پہلا عقیدہ کیا؟ عقیدہ توحید. آج ہمیں عقیدہ توحید کا مطلب بتایا جا رہا ہے. نماز پڑھ لو, یہی عقیدہ توحید. روزہ رکھ لو, یہی عقیدہ توحید. حج پہ چلے جاؤ, یہی عقیدہ توحید. خمس نکال دو, یہی عقیدہ توحید. زکات نکال دو, یہی عقیدہ توحید. آج ہمیں عقیدہ توحید کا مطلب اعمال بتایا جا رہا ہے, جبکہ عقیدے کا مطلب اعمال نہیں ہے.
عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو منوائے اسے مانا جائے، یہ اصل توحید ہے۔ ورنہ نماز تو ابلیس بھی پڑھ رہا ہے، عبادت ابلیس بھی کر رہا ہے، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکالا۔ اس کا مطلب توحید کا مطلب نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، توحید کا مطلب روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ توحید کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو منوائے۔ اب جیسے ہی ہم نے عقیدہ توحید کی کتابوں میں ہمیں سب سے پہلی سطر نظر آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توحید کی سب سے پہلی لائن، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان اللہ نے کہاں کیا تھا؟ عرش پر۔ کہاں کے لیے کیا تھا؟ فرش کے لیے۔ یعنی اعلان عرش پہ ہوا ہے زمین والوں کے لیے، اور کیا کہا؟ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا۔ پہلے آئیے وہ ابلیس کو دیکھیں، ابلیس کون تھا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جناتوں میں سے فرشتہ نہیں تھا، ملک نہیں تھا، جن تھا۔ اس نے اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کری تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا جنت۔ اتنی عبادت کری، اتنی عبادت کری، اتنی عبادت کری کہ اور جو سارے فرشتے جنت کے تھے یہ سب دیکھ کے ہکا مکا ہونا ہے کہ بھیا اتنی ساری عبادتیں کر رہا ہوں۔ سارے فرشتے اتنی عبادت دیکھنے لگے ابلیس کی تو سارے فرشتے سمجھنے لگے یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم فرشتوں میں سے ہے۔ تو سارے فرشتے سمجھنے لگے یہ ہم میں سے۔ آواز خدا دے فرشتوں یہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ تم میں ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ جملے پہ غور کریے ساری گرد، فرشتے سمجھنے لگے یہ ہم میں سے ہے۔ آواز قدرت آئی فرشتوں یہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ تم میں موجود ہے، تم میں سے نہیں ہے۔ پروردگار سمجھے کیسے یہ ہم میں سے ہے یا ہم میں ہے؟ کہا بیٹھے رہو سمجھ جاؤ۔ ادھر اللہ نے جناب آدم کا پتلا تیار کر، ابھی پتلا بنا ہے لیکن ہاتھ ہے حرکت نہیں ہے، پیر ہے قوت نہیں ہے، زبان ہے گویائی نہیں ہے، آنکھیں ہیں بصارت نہیں ہے، کان ہے سماعت نہیں ہے، دل ہے لیکن دھڑکن نہیں ہے۔ ابھی جناب آدم کا پتلا تیار۔ جیسے ہی اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں آدم کے پتلے میں روح داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جیسے ہی اللہ نے جناب آدم کے پتلے میں روح داخل کری سارے فرشتے جھک گئے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی سارے فرشتے جھکے الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا۔ جیسے ہی ابلیس نے انکار کیا آواز قدرت ہی دیکھا فرشتوں میں نے تم سے کہا تھا نا یہ تم میں ہے لیکن تم میں سے نہیں ہے، یہ تم میں تو ہے یہ تم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اس کا مطلب اگر کوئی بہت بڑا مومن متقی پرہیزگار آپ کو دکھائی دے تو اس کو ہر کسی کو حسینی نہ سمجھ لیے گا۔ ہر کالا کپڑا پہننے والا عزادار نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہم میں ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے عرش پر قانون بنایا کہ کون اس میں سے تھا اور کون فرشتوں میں سے تھا، کون فرشتوں میں نہیں تھا۔ یہ اللہ نے عرش پر قانون بنایا۔ میرے معبود یہ وہاں تو کا موقع تھا، یہ پورے وہاں کے لیے قانون بنایا۔ آج کے زمانے میں ہم کیسے سمجھے کہ کون حسینی ہے کون حسینی نہیں ہے؟ ہر آدمی کالا لباس پہنتا ہے، کون ہم میں ہے اور کون ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو ہم نے عرش پر قانون بنایا ہے نبی کے ذریعے سے، زمین پر بھی قانون بنا دیا ہے۔ پروردگار کیسے قانون بنایا؟ آسمان پر قانون بنایا کہ آدم کی خلافت سے بنایا اور زمین پر علی کی ولایت سے قانون بنایا۔ ایک سلمان پڑھے پر محمد سمجھ میں آ جائے گا کون ہم میں ہے اور کون ہم میں سے نہیں۔ یہ اللہ نے عرش کا قانون بنایا۔ نیچے ادھر پتلا پھونکا گیا اور روح پھونکی گئی اور جناب آدم کا پتلا تیار ہو، ادھر سے ابلیس نے جنت سے باہر۔
جب نکل رہا ہے نکلتے نکلتے اللہ کو ٹارگیٹ کیا نکل تو رہا ہوں لیکن ایسے نہیں نہ ہوگا اور پھر کہیں سال عبادت کری اس کی سلا کون دے گا فری میں عبادت کر پائی ہے فری میں عبادت سلا دو تو کیا چاہیے بتا اس دن دل کھول کر ابلیس نے اپنی باتیں اللہ سے منوائی دل کھول اور اللہ نے دل کھول کر اس کی باتیں مانی جو جو اس دن مانگا اس نے اللہ نے کیا اس کا مطلب جو اپنی عبادتوں کا فوراً سلا مانگے وہ چھچورے شیطان کیئر کرتا ہے جو عبادتوں کا فوراً سلا مانگے چھچورے شیطان کیئر کرتا ہے پتا کیا چاہیے کا قیامت تک کی مہلت جاؤ ٹھیک ہے اور کیا چاہیے جب چاہوں جس وقت چاہوں انسانی شکل اختیار کروں اتنی قوت دے دے کسی کے اندر بھی گھس جاؤں کسی بھی شکل انسانی شکل اختیار کر لوں اب آپ کو غور کرنے کی بات ہے جناب گرامی شیطان کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا اب آپ کو بچ کے رہنا پڑے گا آپ اس کو یہ نہ سمجھے گا شیطان آئے گا تو ٹائی لگا کے آئے گا کوٹ کوٹ پہن کے آئے گا چیز ویز پہن کے آئے گا نہیں شیطان جب بھی آئے گا ممکن ہے ہو سکتا ہے کبھی ٹوپی میں ہے تو کبھی امامے میں بھی آ سکتا شیطان کسی بھی روپ دھار کر سکتا بچ کے رہیے گا سمجھنا آپ کو کام سمجھنا کیسے ہے ایسے سمجھیے گا جب کبھی بھی اس ممبر سے حق اہل بیت کے لیے زبان بولے تو سمجھیے گا مومن ہے کبھی حق اہل بیت کے علاوہ زبان نکلے تو سمجھیے گا شیطان کی آواز ہے اب آپ کو سمجھنا پیچھے ساری باتیں بتاؤ پھر وہ کہتا ہے کہ اولاد آدم ہو رہی ہے تو ہماری بھی اولاد ہونی چاہیے ہمارے کیا اولاد ہو رہی ہے تو ابلیس کی بھی اولاد کرتی ہے اس کا مطلب ابلیس بھی صاحب اولاد ہے ملا نہیں اور کیا چاہیے ابلیس نے بھی آخر میں کہا اولاد آدم کا انتقال ہو میری اولاد کا انتقال نہیں ہونا چاہیے آخری نامولود جس دن ہم نے وقت مانگا ہے وقت مجھے نا اس دن تو ہماری اولادوں کو مارنا ہے تو دنیا میں نہیں مارنا اچھا ٹھیک ہے تو تمہاری اولادوں کو نہیں مارنا اور کیا چاہیے ایک چیز اور اس نے مانی کہتا ہے کیا چاہیے بتا کہتا ہے وہاں اگر ایک پیدا ہو رہی ہے اولاد آدم کا اگر ایک ہو رہی ہے ہماری ڈبل وہاں ایک ہو تو میری دو وہاں دو ہو تو میری چار ہو وہاں چار ہو تو میری 8 ہو وہاں 8 ہو تو میری 16 ڈبل اولاد پیدا ہونا اچھا یہ بھی کیا اس کا مطلب اولاد آدم کا بھی ولادت ہو رہی ہے تو 21 کی بھی اولاد ہو رہی ہے اولاد آدم کا ایک ہو رہی ہے تو وہاں ڈبل پیدا ہو رہی ہے اولاد آدم مر رہی ہے لیکن وہاں مر نہیں رہی ہے وہ جو فرما رہے ہیں کہ وہاں پیدا ہو رہی ہے تو یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے وہاں ایک ہو رہی ہے تو ابلیس کا 2 ہو رہی ہے وہاں مر رہی ہے کم ہو رہی ہے لیکن ابلیس کا پیدا ہو رہی ہے ڈبل ہو رہی ہے لیکن مر نہیں رہی ہے اب سمجھا نہیں جانے گرامی کہ ابلیس کا اولاد پیدا ہو رہی ہے ڈبل ہو رہی ہے مر نہیں رہی ہے اب آپ سمجھے کہ کائنات میں دشمنان اہل بیت کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں ارے کوئی اور اولاد نہیں ہے ابلیس کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں ابلیس کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں جو مر رہی ہے نیچے جب ساری باتیں بنوا لی آپ کو نکل گئے ابلیس نے سوچا جس کی وجہ سے نکالا گیا تھا اسی کو ٹارگیٹ کروں اس کو جناب آدم کی وجہ سے نکالا گیا ہوں تو جناب آدم کو پہلے نکال دیں لگ گیا اپنے مشن میں کھڑا ہو کے جنت کے بعد ایک بڑی تاریخ ہے یہ روایتیں ہیں کہ کیسے دوبارہ جنت میں داخل ہوا کہ مور آیا اس نے پنجوں میں دبایا اور سانپ نے پھر مدد کرنے کے لیے میں رکھا اور جنت کی بیٹھ کیجیے ہماری مطلب کیسے گیا اور بہکانا کیسے شروع کیا تو فرمائیے گا آگے جنت کے اندر اب جناب آدم خلیفہ ہیں معصوم نبی ہے اہل اجت ہے خلیفۃ اللہ ہے جناب آدم کو تو نہیں بہکا پایا جناب آدم تو نہیں بہکے لیکن بیچاری ہوا بولی بھالی شریف النصر وہ بھی ابلیس کے چنگل میں آئی اس دن اللہ کی سب سے پہلی جھوٹی قسم کھائی شیطان آیا آنے کے بعد کہتا ہے بیوی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں اور اللہ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے کے لیے منع کیا فلا تقربا هذه الشجرہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا کیوں منع کیا جانتی ہیں حوا نے کہا کیوں اس لیے منع کیا ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا نہ لیں اگر کھا لیں گی تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے زندہ ہو جائے کبھی آپ کا انتقال نہیں ہوگا اس لیے آپ کو منع کیا چاہیے کھا لیے اور امر ہو جائیے بیچاری ہوا بولی بھالی شریف النفس سمت نازو کا کام یہی ہوتا کسی نے لپڑی چھپی باتیں کر لی بیچاری عورتیں بہک جاتی ہیں کوئی بھی بہکانا چاہے آرام سے بہکا دیتا ہوا بھی بیچاری بہک گئی تو کسی طریقے سے وہ پھل کا درخت کا پھل کھا لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب گرامی نتیجہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس درخت میں ایسا کیا تھا کہ ایک پھل کھانے کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو حوا کو جنت سے باہر خاصیت کیا
مثال کے طور پر کل آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں، آپ مارکیٹ گئے، مہمان کی ضیافت کے لیے بہترین سیب فروٹ خریدا، مٹھائی خریدی اور خریدنے کے بعد لا کے فریج میں رکھ دیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو کل جو مہمان آنے والے ہیں میں نے سارا سامان انتظام کر لیا ہے، سارا فروٹ سیب خرید لیا ہے، یہ مہمان کے لیے رکھا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ بچے تو بچے اگر شیطانی نہ کرے تو بچے کس کام کے؟ بچوں میں اور بڑوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بچہ باہر سے کھیلتا آیا، اسے پیاس لگی، اس نے فریج کھولی، جیسی خوشی اسے بہترین سیب ایپل، اس نے ایک سیب نکالا کھا لیا۔ بچہ تھا، اسے سیب دکھائی دیا، بھوک لگی تھی، کھا لیا۔ آپ بتائیے کیا کریں گے؟ بچے سے کہیں گے کہ تم نے سیب کھا لیا، منع کیا تھا، چلو گھر سے باہر نکال دو، زندگی بھر کبھی چہرہ نہ دکھانا۔ آپ کہیں گے ایسی بات؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ بچہ ہی تو ہے، سیب کھا لیا ہوگا پھر آ جائے گا۔ ہم آپ گنہگار جب ایک سیب کھانے کی بنیاد پر اپنے بچے کو خرچہ نہ نکلے تو خالق کائنات ایک پھل کھانے کی بنیاد پر جنت کو آدم کو نہیں کھانا۔ تو آخر وجہ کیا تھی کہ اس درخت میں کہ ایک پھل کھانے کی بنیاد پر اللہ نے جنت سے آدم کو نکال دیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ وہ جنت کا درخت کوئی عام درخت نہیں تھا، بلکہ وہ جنت کا خاص درخت تھا اور منسوب تھا اہل بیت کی ذات سے۔ وہ خاص درخت منسوب تھا اہل بیت کی ذات سے۔ جب چادر تطہیر میں پنجتن نیچے داخل ہوئے تو جبریل نے پوچھا پروردگار و منتہا حاضر کسا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے تعارف کرایا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعدہا فبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ شوہر ہے، یہ ان کے بچے ہیں۔ اس دن اللہ نے تعارف کرایا جناب سیدہ سے۔ اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں پنجتن کا جو مرکز ہے وہ جناب سیدہ کو بنایا کہ فاطمہ ہے مرکز پنجتن کا۔ اس کا مطلب جو جنت کا درخت تھا کہ جس کو آدم سے منع کیا نہ جانے کا، وہ خاص درخت منسوب تھا جناب سیدہ سے، اور اس خاص درخت کو جو جناب سیدہ سے منسوب تھا اور جناب آدم نے پھل کھا لیا تو پھل کھانے کا پھل یہ ملا کہ اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا۔ اللہ نے قانون بنایا اس پر کہ دیکھو سیدہ کے معاملے میں ہم آدم کو تو چھوڑتے نہیں، تو جو سیدہ کا باغ فدا کہا جائے اسے کہاں چھوڑ دیں گے؟ ایک سلوات پڑھے پر محمد سیدہ کے معاملے میں اللہ بڑا ٹائٹ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے اپنا رشتہ اچھا رکھیے، اس لیے بات آئے گی تو سنتے چلیے۔ 14 معصوموں کی فہرست ہے ہمارے پاس، 14 معصومین کہتے ہیں، 14 معصوم ہے، 14 معصوم میں 13 معصوم مذکر ہے، واحد معصومہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ہے کہ نہیں؟ 14 معصوموں میں 13 معصوم مذکر ہے رجلن کرارن کی لسٹ میں، اور ایک ہے معصومہ جناب سیدہ خاتون جنت، ایک ہے سیدہ معصوم۔ اس کا مطلب اللہ کی نگاہ میں جو 13 پر بھروسہ ہے وہ اکیلی ذات جناب سیدہ پہ اللہ کو بھروسہ ہے، جو 13 پر الگ 13 پر بھروسہ ہے وہ اکیلی ذات جناب سیدہ پہ اللہ کو بھروسہ ہے۔ جناب سیدہ کی زبان سے جو چیز نکل جاتا ہے اللہ وہ چیز واقع کر دیتا ہے۔ عید کا تاریخ کی واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا، بس حل ہوتا ہے۔ جب حسنین نے کہا تھا اماں لباس ہے ہی نہیں، کھا لباس، درزی کھا، کپڑے تھے کچھ نہیں، جناب سیدہ کی بہن سے نکلا آدمی ہوتے درزی، نہ کپڑا تھا نہ درزی تھا نہ لباس تھا، کچھ نہیں تھا۔ ادھر جناب سیدہ کے ذہن سے نکلا، پیچھے اللہ نے فوراً درزی بنا کر بھیج دیا۔ کس کو بھیجا؟ کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، جبریل کو نہیں بھیجا، رضوان جنت، جنت کا دربان، جنت کا مالک کاٹ ہے جنت، وہ آیا۔ میں کہوں گا اس بات اس سے اچھا موقع تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کے گھر آیا، عقا کر جاؤ، میں آیا ہوں حسنین کا کپڑا لے کر، کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے؟ اچھا بات آئی تو سنتے چلیے۔ موقع کا پروردگار جناب عیسیٰ کی ماں زکریا پال ہے، مریم، اور ایک دوسرے کہتا ہے جناب زکریا تالا لگا کے چلے جاتے ہیں باپ سے، نہ کوئی اندر آ پاتا تھا نہ کوئی باہر جا سکتی تھی جناب۔ لیکن جناب زکریا جب دیکھا کہ بعد آئے ہیں تو جیسے تالا کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا کھانا رکھا، پوچھا بیوی کون آیا، کھانا کہاں سے آیا؟ مجھے تو آپ کے سامنے عرض کرنا، ایک تالا لگا تھا، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا
نہ کوئی باہر جا سکتا. لیکن جب کھانا آتا تھا, فرشتہ لے کر آتا تھا, اللہ کر دیا کھانا, تو جناب مریم ڈری, کون ہو, کہاں سے آیا, یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے, جب گھر کے اندر سب کچھ بند ہو, تالا ہو, اچانک سے کوئی آ جائے, ہر انسان ڈر جائے گا. تو کون آ گیا جب سب کچھ بند ہے, وہ بھی ڈر نہیں چاہیے. جیسی نہیں, کون ہے, ویسے نے کہا ڈریے نہیں, میں رسول آیا ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا رسول, اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں, آپ کے لیے کھانا لانا. کیا کہہ رہا ہے, آپ کے لیے کھانا لے کر, اللہ نے بھیجا مجھے رسول, اللہ نے بھیجا آپ کے لیے کھانا لے کر. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کھانا بھجوایا, بلکہ کیا کہہ رہا, میں لے کر آیا. یہ فرشتے کا آنکڑا دیکھیے, کہہ رہا ہے کہ میں آیا, اللہ نے بھیجا, میں کھانا لے کر آیا ہوں. یہ وہی فرشتہ ہے کہ جب در زہرا پر آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بھیجا ہوں, میں کپڑے لے کر آیا ہوں, بلکہ کہہ رہا ہوں درزی آیا ہوں, حسنین کے لیے کپڑا لے کر آیا ہوں. رضوان جنت ہے, میں کہوں گا رضوان اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. اگر کہو رضوان جنت آیا ہوں, دربار جنت آیا ہوں, حسنین کا کپڑا لے کر آیا ہوں, کہ اگر سیدہ نے رضوان جنت کہا ہوتا تو میں بھی رضوان بتاتا. چونکہ سیدہ نے کہا ہے درزی کیا ہے, تو اب اللہ نے مجھے درزی بنا کر اس در پر بھیجا. کیونکہ سیدہ کے دہن سے یہ نکلا تھا کہ درزی ہے, تو اللہ نے اس دہن سے نکلے ہوئے درزی کو حق میں ثابت کر. جو جناب سیدہ کے دہن نکلتا ہے, اللہ اسے اللہ کی نگاہ میں جناب سیدہ کی عصمت. عزیزان گرامی, پیچھے اصول دین اور فروع عقیدہ توحید ادھر نکال. آج ہم کو اور اچھی چیزیں ہونی چاہیے, کیونکہ اعمال اہم بنیاد ہے. عقیدہ توحید اصول دین میں سب سے پہلی لائن, ادھر فروع دین میں سب سے پہلی لائن کیا ہے, نماز. واجب عمل ہے, نماز ضرور پڑھیں. بچوں سے میں کام ضرور رکھتا ہوں, نماز ضرور پڑھیں. مشکل سے کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ بھی نہیں لگتا ہے ایک نماز کا ہوتا. مشکل سے جو ملا کے پڑھیں گے تب بھی 10 منٹ نہیں لگتا, اس سے زیادہ نہیں لگتا. نماز اللہ ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمام فحشی بغاوت چیزوں سے دور رکھنا بچاتا ہے. نماز انسان پڑھے گا تو خود بخود پروردگار کے قریب ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا خدا کے قریب ہوگا اتنا گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. خود بخود آٹومیٹک جتنا انسان عبادت اپنے اندر داخل کرتا چلا جائے گا, خود بخود وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ اسے توفیق دیتا چلا جائے گا. نماز ضرور پڑھاتا کرنا چاہیے, لیکن جو اہم بات ہے, اگر یہ سوچ کیا جائے کہ نماز ہی ہماری بخشش ہے, نماز ہی ہمیں جنت لے کر جائے گی, تو یہ سوچ بھی دربار ہے. اعمال ہمیں جنت ہی دلوا سکتا ہے. میں انشاءاللہ دلیل پیش کروں گا اور نتیجہ اچھا ہوگا, تو وہی اٹھائیں گے. اعمال ہمیں جنت ہی دلوائے گا, جنت ہمیں دلوائے گا عقیدہ, جنت ہمیں عقیدہ لے جائے گا. اعمال ہاں جیسی جب عقیدہ جنت لے جائے گا, پھر اعمال کا کیا کام ہے, جنت ایسی پہنچے کہ جس کا جتنا اچھا اعمال ہوگا, کوئی سلمان کے بغیر جائے گا, کوئی ابو سر کے بغیر جائے گا, کوئی کردار کے بغیر جائے گا. پھر اعمال ہمیں جنت کے درجے دلوائے گا, پھر اعمال ہمیں جنت کے درجے دلوائے گا. آئیے یہ بات سمجھیں, عقیدہ کیا ہے, اعمال کی بنیاد پر بخشش دے. اعمال جنت کے درجے ضرور دلائیں گے, جنت میں دلائیں گے. مثال کے طور پر ایک بڑا مومن متقی پرہیزگار, بڑا مومن, بڑا پرہیزگار, اتنا بڑا نمازی کہ قضا تو چھوڑیے, اول وقت کبھی نہیں چھوڑا, اول وقت کبھی نہیں چھوڑا, پوری زندگی جب تک حیات ہوئی اول وقت نہیں چھوڑا. اتنا بڑا نمازی, روزے دار اتنا بڑا, رمضان میں روزہ واجب ہوتا ہے, شعبان سے رکھنا شروع ہوتا ہے, اتنا بڑا روزے دار. حج سال میں صرف ایک بار ہے, حیات میں زندگی میں ایک بار واجب, وہ بھی کب, صاحب استطاعت ہو. اللہ نے مستقی بنایا, صاحب استطاعت ہے, ہر سال حج بھی ڈالا. خمس کی ادائیگی بھی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے, پڑوسیوں کی مدد بھی کر رہا ہے, بیواؤں کا سہارا بھی بن رہا ہے, یتیموں کی پرورش بھی کر رہا ہے. بہترین اعمال, بہترین نماز, بہترین روزہ, بہترین حج, بہترین خمس, بہترین زکوٰۃ, ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اب وہ لیٹا بستر مر. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, بس آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا بیچ میں حیات. نماز کتنی اچھی پڑھی ذہن میں آپ کے, روزہ کتنا اچھا رکھا ذہن میں, یہ ذہن میں رکھے گا, اتنی اچھی عبادت کرتے دنیا سے جا رہا ہے. بیٹا بستر مر پر کتنے نے اپنے بیٹے کو ملایا, اور
بیٹے خدا کی قسم بیٹا دیکھو جیسے تیسے میں نے اپنی زندگی گزاری، جیسے تیسے میں نے اپنی زندگی گزاری، میرا جانے کا وقت، لیکن بیٹا تمہیں جو سمجھنا سمجھ لینا، لیکن مجھے شک پیدا ہو رہا ہے کہ خدا ایک ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے کہ خدا، آپ بتائیے جنت میں جائے گا جنت میں، وہی میں من میں شک میدانیہ میں شک کر کے چلا گیا جہنم میں، کیوں؟ جاتے جاتے عقیدہ بگاڑ گیا۔ آئیے دوسرے مثال سے، ایک دوسری مثال سے، ایک نان مسلم غیر مذہب، اسلام ابھی اس نے صرف پڑھا ہے دیکھا ہے، اس نے اپنی ساری زندگی، نان مسلم ہے اسلام کو نہیں کیا، اس نے اپنی ساری زندگی میں سارے مذہب کو پڑھا سمجھا پرکھا جانا، جاننے کے بعد پرکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد سارے مذہب کو اس نے دیکھا، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں سارے مذہب کو دیکھا پڑھا سمجھا پرکھنے کے بعد اس کو ہمارا مذہب اچھا لگنے کے بعد ہمارے مولانا کے پاس آئے، مولانا صاحب ہم نے سارے مذہب کو پڑھا دیکھا سمجھا پرکھا، آپ کا مذہب بڑا اچھا ہے، اس لیے آپ اپنے مذہب میں مجھے حق دو۔ مولانا نے کہا پہلے یہ بتاؤ کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی ضرور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کوئی تمہاری قدر سے تلوار تو نہیں رکھے، زبردستی تو کوئی مذہب کی طرف نہیں لے کر آ رہا ہے، کوئی پیار محبت والا میٹر تو نہیں ہے، پیار محبت کی وجہ سے اپنا اسلام دھرم بدل کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، میں نے سارے مذہب کو پڑھا ہے سمجھا ہے پرکھا، اس کے باوجود میں آپ کے مذہب کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے ساری باتوں کو کلیئر کر دیا تو مولانا نے کہا ہو لا الہ الا اللہ، اس نے زبان میں جاری کیا لا الہ الا اللہ، مولانا نے کہا کہ محمد رسول اللہ، اس نے زبان میں جاری کیا محمد رسول اللہ، مولانا نے کہا کہ علی الولیدہ، جیسے ہی اس نے زبان پر علی الولیدہ جاری کیا عقیدہ بدلا، اللہ نے اس کی وہیں تک حیات رکھی تھی وہیں تک معلوم کیا۔ اب آپ بتائیے وہ جنت میں جائے گا جہنم میں؟ کیوں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ کیونکہ جاتے جاتے عقیدہ صحیح کرنے چلا گیا، جاتے جاتے عقیدہ، نماز ایک وقت بھی نہیں پڑھی، روزہ ایک وقت کا نہیں رکھا، کوئی نیک عمل نہیں بچلایا، کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی جنت میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ جاتے جاتے عقیدہ صحیح کر کے چلا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی اب اس کا نتیجہ یہ نہ نکال لیے گا کہ مولانا نے اعمال کو سائڈ میں لگا دیا اور عقیدے کو اعلیٰ پہنچا دیا، عقیدے کو بلند کر دیا۔ یاد رکھیے گا جب اگر آپ عقیدے کی فیس دے کر کالج میں ایڈمیشن لے لیں گے تو اعمال جیسی کتاب کو پڑھنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ بغیر اعمال کی کتابوں کو پڑھے ہوئے جنت کی ڈگری نہیں مل سکتی ہے۔ عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور اعمال بھی ہونا چاہیے۔ بس آخری بات انشاءاللہ اسے رکھتے ہیں، عقیدہ اور اعمال، اصول دین اور فروع دین۔ اب علامہ ہندی نے اس اصول دین اور فروع دین کے اوپر ایک کتاب اور شارح نے ان کی اس کتاب کی شرح کی، تو انہوں نے شرح میں یہ لکھا کہ اصول دین کو بتایا دین اور فروع دین کو بتایا شریعت، یعنی عقیدہ ہے دین اور اعمال ہے شریعت۔ وہ پھر لکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ دین نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، لیکن شریعت وقت کے مطابق بدلتی ہے۔ کیا مطلب؟ آدم کی شریعت کچھ اور تھی، چلتے چلتے موسیٰ تک آئی، موسیٰ کی شریعت بدل گئی، موسیٰ کی دور کی شریعت کچھ اور تھی، ابراہیم کی دور کی شریعت آئی، شریعت بدل گئی، ابراہیم کی شریعت کچھ اور تھی، عیسیٰ کی شریعت آئی، بدل گئی، عیسیٰ کی شریعت کچھ اور تھی، محمد کی شریعت آئی، محمد کی شریعت بدل گئی۔ یعنی ہر دور کے نبی کی شریعت بدلتی رہی، لیکن دین نہیں بدلا۔ دین جو آدم کے زمانے میں تھا وہی اللہ نے محمد کے زمانے میں، اس کا مطلب آدم کے زمانے میں جو اللہ ایک تھا وہی ابراہیم کے زمانے میں اللہ ایک تھا، جو ابراہیم کے دور میں ایک اللہ تھا وہی عیسیٰ کے دور میں بھی ایک اللہ تھا، جو عیسیٰ میں ایک اللہ تھا وہی عیسیٰ میں ایک اللہ تھا، جو عیسیٰ میں ایک اللہ تھا وہی محمد کے۔ اس کا مطلب ہر نبی کے دور میں شریعت بدلی ہے، دین نہیں بدلا ہے، دین اپنی جگہ مسلمان رہا۔ دوسری مثال سے دین نہیں بدلتا، شریعت بدلتا۔ میں لکھنؤ سے گیا کانپور، جیسے میں نے کانپور کی سرحد پہ پیر رکھا شریعت بدل گئی۔ کیسے؟ جو لکھنؤ میں 4 رکعت نماز پڑھنا تھا کانپور میں 2 رکعت نماز پڑھنا، کیوں؟ شریعت بدل گئی۔ لکھنؤ کی شریعت کچھ اور، کانپور کی شریعت کچھ اور۔ یہاں شریعت تھی 4 رکعت پڑھنے کی، کانپور میں جیسی پہنچے شریعت بدل گئی، 4 کی 2 ہو گئی۔ شریعت بدلی ہے، دین نہیں بدلتا۔ جو لکھنؤ میں ایک خدا تھا وہی کانپور میں بھی ایک خدا ہے، جو 12 امام لکھنؤ میں تھے وہی 12 امام کانپور میں۔ اس کا مطلب دین نہیں بدلتا ہے، شریعت بدلتی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے علی بن یہودی، صحابی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی بن
صحابی امام ہو سکا. دین نہیں بدلتا, عقیدہ نہیں بدلتا, شریعت بدلتی ہے, اعمال بدلتی ہے. صحابی علی بن ابی امام کے چاہنے والے, امام کے ماننے والے, لیکن کام کہاں کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے دربار. مغری کر دی گئی, بادشاہ سلامت آنکھ میں جس کو عہدے پر فائز ہے, وزارت عہدے پر فائز ہے, سیلری تو آپ کی لے رہا, پیسے آپ سے لیتا, مانتا امام کو, مانتا امام کو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آج اس کا وضو دیکھیں گے کہ وضو کون والی شریعت کا کرتا ہے. اب ہماری بتائی ہوئی شریعت کا کہ امام کی بتائی ہوئی شریعت کا, آج اس کا وضو دیکھیں گے. جیسے یہ خبر امام تک پہنچی, امام نے اپنا فوراً حاصل ہو جاؤ, کہا جاؤ علی بن یقین سے کہہ دو آج اپنا وضو بدل دو, آج اپنا وضو بدل دو. امام نے وضو بدلنے کو کہا, یہ نہیں کہا کہ بھرے دربار میں میری امامت کا انکار کر دینا. امام کے امامت کے انکار کرنے کا نہیں کہا کہ بھرے دربار میں کہہ دینا میں امام کو نہیں جانتا, میں امام کو نہیں مانتا. امامت بدلنے کو نہیں کہا ہے, شریعت بدلنے کا حکم کہا ہے. لیکن کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھپایا جا سکتا ہے, عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی, عقیدے کو چھپایا جا سکتا ہے, عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا. اعمال کو چھپایا بھی جا سکتا ہے اور اعمال کو بدلا بھی جا سکتا ہے, لیکن سلام و سمیت تمار پر نہ اپنا عقیدہ بدلا نہ اعمال کو چھپایا. ایک سلمان پڑھے پر محمد کہا کہ میری امامت کا انکار نہ کرنا. یہ کہا آج اپنا وضو بدل دو, شریعت بدل دو. بس آخری بات انشاءاللہ اس سے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو, بڑی اچھی چیز پڑھنی چاہیے. یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کی شفاعت میں کروں گی جو تعلیم صلاۃ ہو, میں ہرگز اس کی شفاعت نہیں کروں. دوسری حدیث ارشاد فرمایا رسول اللہ قبلت ما سواہا و ان دمت ما سواہا, جس کے نماز قبول سارے کے سارے اعمال قبول, جس کے نماز رد اس کے سارے اعمال رد. نماز کی اہمیت کو سمجھے بنا دینا, لیکن ذہن میں سیدھے بیٹھانا ہے کہ نماز ہی سب کچھ ہے تو یہ قابل قبول نہیں. اگر صرف نماز ہی سب کچھ ہوتا, عبادت ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ کبھی ابلیس کو جنت سے باہر نہ نکالتا. اگر نمازی عبادت ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ حارث پہ غدیر کے میدان میں کبھی عذاب نہ نازل فرماتا. اس کا مطلب نماز ہی کچھ نہیں ہے. بس آئیے ایک اور آپ کو آیت پیش کرتے ہیں, قرآن کے نتیجہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے. آیت ہے کہ میں نے خلق کیا ہے انسانوں کو اور جناتوں کو کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. تم لوگ غور کریے گا عزیزان کرام کہ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو خلق کیا عبادت کے لیے. یہ ایک آیت. دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں, لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس, کہ انسانوں اور جناتوں میں اکثر ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے. توجہ فرمائیے گا جناب, جملوں پہ غور کریے گا. ایک طرف تو اللہ نے کیا کہا کہ انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. دوسری طرف آیت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کہ انسانوں میں اور جناتوں میں اکثر, سب نہیں, اکثر ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے. میرے معبود ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا, اور دوسری طرف کہہ رہا ہے اسی انسانوں اور جناتوں میں اکثر ایسے ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ان دونوں آیتوں کو نتیجہ نکالا, اس کا مطلب عبادت ہمیں جنت نہیں پہنچاتی, جنت کچھ اور لے کر ہمیں جاتی. ایک طرف تو اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے. دوسری طرف اللہ ارشاد فرما رہا ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس, کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں میں اکثر ایسے جو جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب دونوں آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت ہمیں نماز اور روزہ لے کر نہیں جا رہا ہے, جنت ہمیں کچھ اور لے کر جا رہا ہے. اب جب ہم نے قرآن کا مطالعہ فرمایا 6666 آیتوں میں جب ہم نے غور کیا کہ کون سی ایسی آیت ہے جو جنت کی ضمانت دے رہی ہے, تو ہمیں ایک آیت نظر
فرمائی جو جنت کی ضمانت دے رہی ہے وہ آیت ہے آئے مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ اس کا مطلب عبادت جنت نہیں پہنچا رہی ہے، آل محمد سے محبت ہمیں جنت پہنچا رہی ہے۔ آل محمد سے عبادت ہمیں محبت پہنچا رہی ہے جنت، جو ان سے محبت کرے گا وہ جائے گا جنت، جو ان سے محبت کرے گا۔ بس قربا کو سنیے کہ کس کی محبت کو کہا ہے، کس کی محبت کو کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے قربا، قربا کی محبت۔ یہ قربا کیا ہے؟ عربی گرامر تھوڑا سمجھ، قربا کاف رے بے یہ اور کھڑا الف سے الف مقصورہ کہتے ہیں قربا، قربا کاف رے بے یہ قربا۔ یہ قربا کو جب آپ دیکھیے گا تو قربا واحد مؤنث کا صیغہ، قربا واحد مؤنث کا صیغہ۔ اگر اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ قرابت داروں سے محبت کرو تو قربا کی جگہ قربیون استعمال کرو، جمع کا صیغہ استعمال کرتا، لیکن اللہ نے کیا کہا قربا کاف رے بے یہ کھڑا الف۔ قربا کا مطلب ہے واحد مؤنث، ایک فیمیل، ایک خاتون۔ اس کا مطلب اللہ جو مودت اختیار کر رہا ہے سب سے نہیں، صرف ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے۔ خاص جناب سیدہ، اس لیے کہ پنجتن میں کون ہے؟ 4 مذکر ہیں، 1 مؤنث ہے، تو خاص محبت جو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب سیدہ سے کرو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں در پہ سلام کرنے کے لیے گیا تھا اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا گیا، ارے کاہے کا سلام کا جواب مل جائے؟ اس لیے کہ لوگوں کو رضی اللہ بننے کا بڑا شوق تھا، تو اللہ نے بھی دکھا دیا کہ دیکھو اگر رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو رسول کو راضی نہ کرو، بطول کو راضی کرو۔ سلوات پڑھیں جو عورت کا خیال کرنے کو کہا ہے وہ خاص جناب سیدہ سلام اللہ ہے۔ اس لیے یہ فرش عزا، یہ عزا خانہ کس کا ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ جناب صحرا کا گھر ہے، گھر ہمارا ہوتا ہے، ملکیت جناب سیدہ کی ہے۔ فرش عزا ہمارا ہے، ملکیت جناب سیدہ کی ہے۔ قالین ہماری ہے، ملکیت جناب سیدہ کی ہے۔ آنکھیں ہماری ہے، ملکیت جناب سیدہ کی ہے۔ آنسو ہمارے ہیں لیکن ملکیت جناب سیدہ۔ اس لیے کہ کوئی آئے نہ آئے شام سے ٹی وی آتی ہے اور آنے کے بعد جاتی ہے ٹوٹی ہوئی بقی میں، اور ٹوٹی ہوئی بقی میں جانے کے بعد کہتی ہے اماں چلیے ہمارے بھیا کے گھر کے فرش عزا بچھایا گیا ہے، ہمیں ان کے آنسوؤں کو لینے جانا۔ یہ گھر یہ سیدہ کا گھر ہے، جہاں کہیں فرش عزا بچتی ہے جناب سیدہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے درمیان، اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جب شام سے رہائی ملی ہے تو جناب زینب کی نگاہ میں اگر کوئی سب سے عظیم چیز ہوتی تو ہمیں وہ عطا کرتی، لیکن رہائی ملنے کے بعد جناب زینب کی نگاہ میں سب سے عظیم شے ہے فرش عزا، تو رہائی کے بعد سب سے پہلے جناب زینب نے ہمیں فرش عزا دیا۔ چاہتی تو مدینے آ کر اپنے بھیا کا غم بنا سکتی تھی، چاہتی تو رہائی کے بعد مدینے میں آ کر فرش عزا بچھا سکتی تھی، لیکن جناب زینب نے یہ نہیں کہا۔ جیسے ہی رہائی تھی کا بھائی بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے اور ہمیں رونے دیا جائے، ابھی ہم نے اپنے بھیا پہ گریا نہیں کرا ہے۔ عزیز آنے گا بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو عاشورے سے لے کر 20 صفر المظفر تک جناب زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب بھی روتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی چابک مارتا تھا، کوئی کوڑوں سے اذیت دیتا تھا، لیکن چہروں کے دن جناب زینب دل کھول کر روئی ہے۔ عزیز گرامی نیچے ابھی حسین ہمارے گھر مہمان ہوئے تھے، ابھی تو ہم نے حسین کا خانہ سجایا تھا، اب ہم سے دھیرے دھیرے حسین رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیز گرامی آج شب شہادت ہے نا، آج حسین کا، آج اس حسین کے بھائی کا شہادت کی شب تاریخ ہے کہ کون حسن، کہ جو وہ حسن تھا کہ جو حسین کو اتنا پیارا تھا، حسین کو اتنا چہیتا بھائی تھا کہ جب ایک ملونہ نے خود امام حسن کی اپنی بیوی زوجہ نے 14 بشر اسد ملونہ نے امام کو زہر دیا، اور کس لالچ کی بنیاد پر دیا کہ جب وہاں سے حاکم نے خط یہ بھیجا کہ کسی طریقے سے اس کو زہر دلوا دیا جائے، تو یہ بھی لالچ دی۔
1000 दीनार दूंगा और यजीद मलून से उसकी शादी कराऊंगा। इस लालच की बुनियाद पर उसने इमाम को शहीद कर दिया। और जब जहर देकर जाने लगी तो इमाम ने कहा कि तू किस ख्वाब में है कि यजीद उससे शादी कर देगा और 1000 तुझे दिया जाएगा? अरे पैसा तो जरूर मिल जाएगा तुझे, लेकिन तुझे एक ऐसी बीमारी लग जाएगी तो सारा पैसा तेरी इसी बीमारी में लग जाएगी और जहन्नम की आग में तू जलाई जाएगी। और इस खुशफहमी में है कि यजीद उससे शादी कर देगा। यजीद ने यही कहा कि जब तू इमाम की ना रही तो मेरी क्या रहेगी। लीजिए, जैसी जहर दिया गया जहर इतना सख्त था कि जैसी जहर दिया गया इमाम हसन ने दस्त को फैलाया तो कलेजे के टुकड़े इमाम हसन के जहर से निकलने लगे। अरे इतना सख्त जहर था कि हसन के कलेजे निकलने लगे। जब वो मलूना भागने लगी तो इमाम ने कहा, ए मलूना, अरे इस दरवाजे से ना जा, पीछे के दरवाजे से जा, इसलिए कि तुझे पकड़ लिया जाएगा। लीजिए, वो मलूना भाग गई। सबसे पहले जब इमाम हसन को इमाम हुसैन को पता चला कि मेरे भाई को जहर दिया गया है, इमाम हुसैन दौड़ते दौड़ते आए और बेजारो कतार रोने लगे। जैसे रोने लगे एक मर्तबा हसन ने कहा, ए भैया तुम ना रो, इसलिए तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर रो, इसलिए कि ला यौम का यौम क़ियामा अब्दिल्लाह, ए मेरा भैया हुसैन, आपके ऊपर जो मुसीबतें पड़ेगी वो किसी और का दिल नहीं हो सकता। अरे ऐसी मुसीबत आपको पड़ेगी। लीजिए, हुसैन जारो बता रो रहे, कहे मेरे भाई ना रो हुसैन, अरे तुम ना रो, अरे आज तुम मेरे सामने मौजूद हो जो गिरिया कर रहे हो, लेकिन जब करबला में शिब्र खंजर चल रहा होगा तो ना मैं मौजूद रहूंगा, ना बाबा अली मौजूद रहेंगे, ना अम्मा ज़हरा मौजूद रहेंगे। लीजिए, हुसैन जब खामोश हुए, एक मर्तबा हसन ने कहा, ए हुसैन, जरा इस तश को छुपा दो, इस तश को कहीं छुपा दो। कहा, भैया क्या बात है, क्यों छुपा दे? क्या ज़ैनब को पता चलेगा और ज़ैनब जैसे ही आएगी तो ज़ैनब का दिल करार नहीं आएगा। अरे ज़ैनब कैसे देखेगी इस कलेजे के टुकड़े को? लेकिन हाय रे ज़ैनब, उस मजलूमा बीवी का नाम है ज़ैनब कि जिसने हसन के टुकड़ों को भी देखा, बाबा के सर पे ज़रबत को लगे देखा, अपनी आंखों से 70 कदम के फासले पे हुसैन का गला कटते हुए देखा। खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत फरमाए। आज़ादारों, लीजिए, हम सब दुआ करते हैं परवरदिगार, आज शब शहादत इमाम हसन मुश्तबा है, मेरे महबूब आज इस पर शहबा के सफ़े में हम सबको जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा देता। आज़ादारों, लीजिए, इमाम हसन शहीद हो गए, उनको शहादत हो गई। इस वसीयत के मुताबिक इमाम हुसैन ने गुस्ल दिया, कफन देने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई और ये वसीयत करी थी कि मुझे मेरे नाना के पहलू में दफन कर दिया जाए। लेकिन हाँ भैया, याद रखना, अगर कोई मामला ऐसा आ जाए कि लोग दफन न करने दे तो मुझे जन्नतुल बक़ी ले जाना और अम्मा के पहलू में दफन कर देना। लीजिए, अभी पहला जनाजा चला था, अभी घर से जनाजा चला था कि लोग असहाब लेकर चले कि मस्जिद नबवी में रसूल के पहलू में दफन कर दे। लेकिन एक मलूना सामने से आई, कहा ये मिल्कियत मेरी है, मैं यहाँ किसी को दफन नहीं करने दूंगा। कहा, हसन, अरे ये नबी के नवासा है, अरे नबी के नवासे के एक नवासे को दफन होना। कहा, नहीं, यहाँ किसी को दफन होने की इजाजत नहीं है। अरे मलूना ने इजाजत दी, हसन के दी जनाजे पर 3 मसाले शुरू हुए। अरे ये पहला जनाजा था जो घर से निकलने के बाद कब्रिस्तान से वापस घर गया। नीचे जनाब ज़ैनब है जो घर की दहलीज में बैठी हुई गिरिया कर रही है, अपने भैया का मातम कर रही है। जैसी जनाजा घर में पहुंचा, अरे क्या देखा कि कफन तो सफेद गया था लेकिन सुर्ख कपड़े में कफन आ गया। जनाब ज़ैनब ने धीरे धीरे तीरों को निकालना शुरू किया। नीचे फिर जनाजा जन्नतुल बक़ी में दफन आया। मैं कहूँगा, ए मौला, अरे आपके जनाजे पर तीर लगा तो ज़ैनब ने निकाल लिया, लेकिन हुसैन का जनाजा कि जब शिव ने तीर बरसाना शुरू किया, हुसैन का जी अरे घोड़े पर संभल न सका, ज़मीन करबला में तजीब है। अरे ज़ैनब की निगाहों के सामने हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक़ हो गया। इमाम ज़माना में सलाम। उनका क़ज़ा है हमारी सज़ा को कबूल फरमा। इस पर शहबा के सदक़े में, आंसुओं के सदक़े में हम सबको ज़ियारत आइज़ा और जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत से मुशर्रफ करना। तेरी बारगाह में बहुत गुनहगार हैं महबूब, इस पर शहबा के सदक़े में हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। हम सबको अल्लाह की इबादत और अहले बैत की मार्फत पैदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा।
تعالیٰ ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ نماز اول وقت میں جانا سکیں. معبود ہم سب کو پروردگار کی معرفت عطا فرمانا. پروردگار اس شہدا کے سب سے دعا یہ ہے معبود کہ جس طریقے سے یہاں مجلس عرضہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے سرزمین کربلا میں مجلس حسین پروردگار میری بارگاہ میں خصوص وجہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ روزے کی جنت تعمیر فرما اور ہمارے امام زمانہ کے حضور میں تاجید فرما. قبل حضرت آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ حکیم مرتبہ سورہ اخلاص خلاف فرما کر معلوم و مقبول جناب تصدق حسین صاحب کی جناب لیٹر حسین صاحب کی